نیا اسلامی سال شروع ہونے سے پہلے یعنی محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جاتا ہے۔ لوگ ہر سال ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ محرم الحرام یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہی شروع ہوتا ہے اور یہ 2026 کا محرم الحرام ابھی شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیں، کیونکہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بہت جلد امیر ہونا چاہتے ہیں، اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، تو آؤ پھر آپ کے پاس بہت سنہرا موقع ہے، کیونکہ اسلامی سال کے پہلے اور عظمت والے مہینے کے بارے میں اگر بتاتا چلوں تو میرے آقا نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی آپ جب یہ سورت پڑھتے ہیں تو یہ سورت آپ کی 7 نسلوں کو مالا مال کر دیتی ہے۔ میں نے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے جو یہ سورت کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ امیر ہو جاتے ہیں، غریبی ان کی ختم ہو جاتی ہے، غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ محرم صرف نئے اسلامی سال کا آغاز نہیں بلکہ ایمان، صبر، قربانی، استقامت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عظیم پیغام بھی ہے۔ دیکھیے یہ عمل جس نے بھی کیا ہے، جس نے بھی یہ سورت پڑھی ہے، اس کی زندگی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی زندگی کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جس کے لیے بڑے وظیفے کیے، بڑی کوششیں کی، بہت کچھ محنتیں کی، لیکن اس کو کوئی صلہ اور اجر اور وظائف میں کامیابی نہیں ملی، تو وہ یہ پڑھتے ہی اپنے ہر امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ والدین کو چاہیے کم از کم اپنی اولاد کے لیے اس کو پڑھ لے، اس کی اولاد ہر میدان میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہ جو کچھ مانگتی ہے مل جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت، بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ محرم کے مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ آدم علیہ السلام تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور غریہ زاری کی تھی نا، معافی طلب کی، اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے معاف کر دی۔ اس لیے جو بندہ مومن، جو ایمان والا اس مہینے میں یعنی اس مہینے کے آغاز سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس کا اگلا سال انتہائی شاندار گزرتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس عظیم مہینے کی عظمت کو سمجھنا ہے، اس کی شان کو سمجھنا ہے۔ آپ ذرا اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، اس سورت کو پڑھیں گے جو ترتیب اور طریقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ نے اس عمل کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ ترتیب اور طریقہ کار سمجھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس عمل کی ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی قیمتی اور شاندار ہے، کیونکہ جس نے اس عمل کی ہر ایک جز کو سمجھ کر اسی طرح کر لیا وہ ہر میدان میں کامیاب ہوگی۔ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اعمال اور وظائف کے اندر کامیابی نہیں ملتی۔ میرا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو عمل کو یقین کے ساتھ اور اس عمل کی شرائط اور اسی ترتیب کے ساتھ جیسے بتایا جائے پڑھ لیتا ہے وہ کبھی ناکام ہوتا نہیں ہے۔ اب کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے اعمال اور وظائف میں تاثیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں ایک مرتبہ یہ عمل سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ اس کو جب مرضی کر لیں، نہیں، بس آپ کے پاس یہ سنہرا موقع ہے، کیونکہ ذو الحج کا یہ جو قربانی والا مہینہ ہے اس کے آخری دن چل رہے ہیں، اور یہ برکتوں کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے انتہائی شاندار ہے۔ کہتے ہیں اگر قحط سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ کے فضل سے قحط سالی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھ کر لٹکا دی جائے تو شیطان کا گزر وہاں سے نہیں ہوتا، اس کی ایک تعداد ہوتی ہے اگر اس تعداد میں لکھا جائے۔ اسی طرح اگر دکان میں وہ تعداد کے برابر لکھ دی جائے تو کاروبار خوب چمکتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 19 مرتبہ تعداد جو عرض کر رہا ہوں اس تعداد کو آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ کے اندر جو حرفوں کی تعداد ہے یہ بھی 19 ہے، تو 19 مرتبہ کا جو عدد ہے یہ آپ کے لیے انتہائی شاندار ہوگا۔ تو اس لیے کہ جب ہم 9 اور 1 کو جمع کرتے ہیں تو بنتا ہے 10،
تو اگر آپ چاہتے ہیں ہر میدان میں آپ پہلے نمبر پر آئیں، ہر میدان میں آپ کو فتح ملے، ہر جگہ آپ کو کامیابی ملے، اور آپ کی زندگی سے بے چینیاں، بے رخیاں اور مصیبتیں اور آزمائشوں سے آپ کو نجات ملے، تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام انعامات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اب کیونکہ دیکھیں آپ نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ، میں نے بڑے بڑے واقعات پڑھے ہیں، بڑے بڑے واقعات سنے ہیں کہ جنہوں نے اس کو جس کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کیا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور انتہائی شاندار ان کو کامیابی ملی ہے۔ دیکھیں دینی کاموں میں ایک کام جو ہوتا ہے نا، ہم جب دین اور دنیا کی بے شمار بلائیاں اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمیں نصیب ہو جائیں، مل جائیں، تو پھر آپ اس کو ضرور سمجھیں، کیونکہ وقت کی قدر اس کو نصیب ہوتی ہے جو وقت کو سمجھتا ہے۔ اب آپ نے جو تعداد میں نے عرض کی، اس کے برابر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ کی ایک شان ہے، بسم اللہ کی ایک طاقت ہے، بسم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے کئی واقعات ہیں، کیونکہ جو چیز بسم اللہ سے شروع کی جاتی ہے وہ ہمیشہ اس میں کامیابی ملتی ہے۔ پھر اس کی یہ خاص تعداد جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جب اس خاص تعداد کے برابر اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کا ایک خاص مزہ آئے گا، پھر اس کی خاص تاثیر نصیب ہوگی، پھر اس کے خاص انعامات ملیں گے، پھر کئی بہاریں تمہیں نصیب ہوں گی، کئی انعامات کی بارش تمہارے اوپر ہوگی۔ اس لیے اب آپ نے جو تعداد عرض کی ہے اس کے برابر جب پڑھ لیا تو اس کے بعد آگے جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں وہ ذرا سمجھنے والی، کیونکہ رحمت کے 70 دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں، آپ کی حاجتیں پوری ہوں، آپ کی مشکلیں آسان ہوں، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوں، تو آپ نے جب یہ پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد اپنی نیت کر لینی۔ ہر بندے کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، کوئی خاص حاجت ہوتی ہے، کوئی زندگی کی خاص آرزو اور تمنا ہوتی ہے۔ اگر ان تمام آرزو اور تمنائیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں لانی، تو وہ ایک خاص راز کی بات ہے جو آپ کو بتاؤ۔ کیونکہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر میرا یہ نام پڑھ لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت داخل کر دوں گا۔ یہ در منصور کی حدیث مبارک اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، سوتے وقت پڑھتا ہے، خدائے وند و عالم فرماتے ہیں میرے ملائکہ صبح تک اس کی سانس لکھتے رہو تاکہ ہر سانس کے بدلے اس کو نیکی اور اس کے نامہ اعمال میں برکتیں لکھ دی جائیں۔ تو اس لیے دوستو یہ تو ہر سانس کے بدلے کئی کئی انعامات ملتے ہیں، ہر بار پڑھنے کے بدلے کئی کئی رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں، کئی کئی اللہ تعالیٰ کے فضل کی بارش۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس کا آغاز بھی اسی سے کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزیں مختصر نیکیوں سے بڑی برکت عطا کی، جیسے کہ یہ اسی میں شامل۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس اس بسم اللہ جیسی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ اس کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی پر ایسی آیت نہیں اتری، اور اس لیے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، تو اس لیے اس کی کئی جیسے کہ ہر حرف پر ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، یعنی جتنی تعداد میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اتنے ہی حرف ہیں، اور ہر ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو آپ کی حفاظت کریں گے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور ان کے ذریعے آپ کی مدد ہوگی۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ، کیونکہ اس کی وجہ سے گناہگار کی بخشش ہوگی۔ گناہگار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا ایک دن میں مدرسے کی طرف گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شرینی میں اٹھاس نے اثر کیا۔ اسی وقت سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ہم دو چیزوں کو جمع نہیں ہونے دیں گے، ایک اللہ کے نام کی لذت، دوسری موت کی تلخی۔ میرے مرنے کے بعد پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی برکت سے بخش دیا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے انعام کی بات ہے کہ دنیا بھی سنورتی ہے
آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو پڑھی، اب درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی جو تعداد میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کی تعداد ہے 5 مرتبہ۔ اب آپ کہیں گے کہ دیکھیں مختلف اعمال کرتے ہیں، کسی کے شروع میں 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے شروع میں 5 مرتبہ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک الگ عمل ہے، یہ ایک الگ راز کی بات ہے۔ ہر راز بتانا ضروری نہیں ہوتا، بس اختصار کے ساتھ آپ کو بات سمجھاتا چلوں کہ یہ جو چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو کہیں سے نہیں ملنے والی، تو یہ تو ہر دکان سے سودا نہیں ملتا۔ یہ جو آج آپ کے پاس موقع بنا پڑا ہے نا، اگر آپ نے اس کو ضائع کر دیا تو سمجھ لیں بہت بڑے انعام سے آپ محرومی اختیار کر چکے ہیں۔ اس لیے جس نے اس عظمت کو سمجھ لیا، جس نے اس بات کو سمجھ لیا، دیکھیں ہم صبح شام وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم چند منٹ نکال کر اس سورت کو پڑھتے ہیں، اس عمل کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر کتنی رحمتیں برسیں گی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے ساتھ آپ اس عمل کو ذرا توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ آپ کو سمجھنا پڑے گا، تاکہ آپ کے اوپر جو جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں اور آپ کو اس کے انعامات ملتے چلے جائیں اور آپ کو یہ بہار نصیب ہوتی چلی جائے۔ اب دوستو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتی، اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ بندے کا کام ہے مانگنا، اس کی عطاؤں کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ ہر لمحہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں آتی۔ دیکھیں وہ کائنات کے ایک ایک فرد کو اگر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، خربوں بھی عطا کر دے تب بھی اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ تو اب آپ نے پڑھنا کچھ اس طرح ہے، جب آپ نے یہ دو چیزیں پڑھ لی، نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا غنیو، یا غنیو، اے غنی، اے بے نیاز، اے بے پرواہ۔ اس کے مختلف معنی ہیں، اس کی مختلف تاثیریں ہیں، اس کی مختلف طاقتیں ہیں۔ جب آپ یہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر اتنا نوازے دے، کیونکہ دیکھیں یہ جو مہینہ ہے نا آنے والا محرم کا، یہ تاریخی واقعات ہمیں آتے ہیں کہ حضرت طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر کھڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبی اور ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی، جبکہ سرکش قوم عذاب میں مبتلا ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہر آزمائش کو خوشی سے قبول کیا، آگ میں ڈالے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ یہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں اپنے بیٹوں سے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کو دوبارہ ملا دیا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھ لیں، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ہجرت کا سال کا آغاز دیکھ رہے ہیں، پھر واقعہ کربلا دیکھیں کتنا بڑا واقعہ ہے کہ کربلا کے میدان میں عظیم قربانی پیش کی گئی۔ حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا نے حق اور سچائی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیا دیے، تو ہم چند لمحوں کی یہ عبادت نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اگر نہیں کر سکتے تو پھر اپنی قسمت پہ روئیں، ورنہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں اور پھر یہ برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ جو چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اب کیونکہ ابھی ماہ ذو الحج کے آخری ایام ہے، 7 محرم شروع ہوگا، تو آپ اس عمل کو محرم کے شروع میں اور ذو الحج کے آخری دنوں میں جب چاہیں اس کو پڑھ لیں۔ اب یعنی کہ آج محرم الحرام کے آخری یعنی ذو الحج کے آخری ایام، محرم کے آغاز کے لمحات ہیں، تو آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ کر اپنے لیے اللہ کی بارگاہ سے وہ انوار و تجلیات، وہ رحمتیں، وہ برکتیں حاصل کر سکیں گے، کیونکہ مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ جس صورت کی طرف میں آپ کو جا رہا ہوں، ایک شخص کافی عرصے سے بیمار تھا، علاج کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا تھا، اس نے چند بار یہ صورت پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اب اس سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی عظیم شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم کتنا بڑا کرم ہے کہ جب مانگا جائے ایک خاص ترتیب اور طریقے کے مطابق تو پھر رب کی رحمتیں ضرور ملتی ہیں، اللہ کا فضل ضرور ملتا ہے۔ اب کیونکہ جو اس میں مبارک میں نے آپ کو بتایا ہے، جو اللہ کا نام میں نے آپ کو بتایا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تمہیں غنی کر دیں گے۔ یعنی تمہیں جو مال کی کمی ہے، تمہیں اولاد کا مسئلہ ہے، اب تم جس چیز میں غنی ہونا چاہتے ہو، دیکھیں غنا کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اب یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں آپ کو کس طرح کا غنی ہونا ہے
اور کیسی غنا کی آپ کو ضرورت ہے، اولاد میں غنی ہونا چاہتے ہیں، مال میں غنی ہونا چاہتے ہیں، وہ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ نے نیت کرنی۔ جب تک پوری ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں گے عمل کی سمجھ آپ کو نہیں آئے گی، اس لیے میں یہ بات واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، لیکن ایک ایک چیز کو سمجھ کر توجہ سے دھیان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ ہماری چاند رات میں نا، یہ کیونکہ اسلامی سال کا نیا سال ہوتا ہے تو ہماری اس کی چاند رات یعنی نئے سال کی ابتدا میں خصوصی دعا ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آگے آنے والا سال ہر بندے کے لیے سلامتی والا کر دے۔ تو جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں نام لکھ دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں اب اس کی تعداد بھی سمجھیں، کیونکہ ہر غم، ہر فکر، ہر پریشانی کا علاج ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا۔ اب تمہارے اوپر مشکل ہے، اگر کسی کے اوپر مشکل نہیں بھی تب بھی پڑھ سکتا ہے تاکہ آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جائیں اور آزمائشوں سے بندہ بچ جائے۔ تو اس لیے اب آپ نے اس کو 111 بار پڑھنا ہے، 111 بار۔ یہ تعداد جو عرض کر رہا ہوں نا شروع سے لے کر آخر، بار بار اس چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ بھئی تعداد میں کمی نہ کیجئے گا، کیونکہ یہ اسم ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ میں کافی ہے، کم میں بھی شکر ہے، زیادہ میں عاجزی ہے۔ علماء فرماتے جو اللہ کو غنی مان لیتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں رہتا۔ اس لیے کہ بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے تاکہ وہ لالچی نہ بنے، قناعت سیکھ جائیں، اللہ پر بھروسہ کرنا ان کو آ جائے۔ دنیا کا مال یہی رہ جاتا مگر قناعت، توکل، شکر یہ سب آخرت میں کام آئیں گے، اس لیے اس کو پڑھیں۔ دیکھیں امید اللہ سے رکھیں، سوال اللہ سے کریں، مدد اللہ سے مانگیں، حلال کمائی کریں، حرام سے بچیں تاکہ آپ کے رزق میں برکت آئے، آپ کے رزق میں کثرت آئے، آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی جائیں، اور اس کا ورد تمہیں اللہ اس کے لیے نجات کے راستے کھول دے گا جو بھی پڑھے گا، کیونکہ اس کے روحانی فائدے بھی ہیں، اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ دعا میں اخلاص ہوگا، آنسوؤں میں قبولیت پیدا ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہوگی، اولاد بے اولاد ہیں تو اولاد مل جائے گی، اولاد والے ہیں تو اولاد کو کامیابی مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ اللہ تعالیٰ عزت کو بڑھا دیں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ کبھی نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اب کیونکہ اس کے بعد آپ نے جو آگے کام کرنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے، وہ آپ نے قرآن کریم کی عظیم سورت ہے جس کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک، وہ خاص سورت بھی بتاؤں گا جو آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، یہ اسی عمل کے اندر ہے، اس عمل کا حصہ ہے۔ تو آپ جب یہ پورا عمل کر لیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ صورت آپ کو میں بتا دوں گا، وہ لاسٹ میں پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد فوراً دعا کی جاتی ہے، پھر دعا رد نہیں ہوتی۔ در حقیقت اعمال اور وظائف دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہوتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تاکہ ہماری مشکلیں حل ہوں، تاکہ ہماری پریشانیوں کا خاتمہ ہو، تاکہ ہمارے دکھ اور مصیبتیں ہمیں چھوڑ دیں۔ تو اس لیے جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو حرص سے پاک کر دیتا ہے اور دل کا اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ اب آپ نے جو صورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس صورت کو پڑھیں۔ دیکھیں ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے محتاج، ہم تو ہر لمحہ اس کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے جب ہم یہ ذکر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا پھر محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اگر تمہارے رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے، تم بار بار رشتہ کرتے ہو، کہیں ہوتا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تم امتحانات دے رہی ہو یا دے رہے ہیں، تمہارے بچے امتحانات دے، بھئی والدین بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور والدین کو بھی کرنا چاہیے تاکہ ان کی اولاد کامیاب ہو۔ گھر کے اندر تمہارے امن نہیں ہے، تمہارے گھر میں سکون نہیں ہے، تمہارے گھر میں راحت نہیں ہے، تمہارے گھر میں پریشانیاں ہیں، تمہارے گھر میں دکھ ہیں، تمہارے گھر میں مصیبتیں ہیں، قرضے ہیں، پریشانیاں ہیں، بس ایسے لمحات میں یہ عمل تمہیں ہر چیز سے بے نیاز کر، کیونکہ رزق کے دروازے اس کے ذریعے کھلیں گے، علم کے دروازے اس کے ذریعے کھلیں گے، دلوں کے بند تالے اس کے ذریعے کھلیں گے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ وہ صورت ہے جو دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے لیکن طاقت کے اعتبار سے بڑی بڑی صورتیں بھی اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے اس کو فقط 41 بار پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ کے ساتھ، باقی بغیر بسم اللہ کے پڑھتے جانا ہے۔ اس کے بعد آگے جو صورت آپ نے پڑھنی ہے وہ صورت ہے
جس کو صحابہ کرام خود پڑھ کر دم کرتے تھے۔ اس صورت کو قرآن کی روح کہا جاتا ہے۔ دیکھیں روح کے بغیر جسم بیکار ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جس عمل کے اندر یہ صورت آ جائے اس عمل کو کئی چاند لگا دیتی ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں بھی جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ یار جنت میں گھر بنوانا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے، لیکن جنت میں اللہ اس کے ذریعے گھر بنا دیتا ہے۔ جب جنت میں گھر ہیں تو دنیا میں کئی گھر اس کو مل جاتے ہیں جس چیز کا وہ تصور کرتا ہے، جو چیز سوچتا ہے، کیونکہ یہ سورج جو پڑھتا ہے اس کی قبر روشن ہوتی ہے، منکر نکیر کے سوالات میں مدد ہوتی ہے، قیامت کے دن شفارش اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شیطان اور بری نظر سے اسے محفوظ رکھتا ہے، اور گھر میں اس کی تلاوت کرنے سے فقر، تنگی، لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ عبادت کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں تو دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو یہ صورت بھی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذکر ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، یہی توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب، شریک اور کمزوری سے پاک قرار دیا گیا ہے، تو قرآن مجید کی نہایت عظیم صورت ہے۔ یہ اگرچہ الفاظ میں مختصر مگر اپنے معنی، عقیدہ اور اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پڑھنا اس کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ اسی طریقے کے مطابق ہے، اور اس کی تعداد بھی 41 بار ہے، ایک بار بسم اللہ، باقی بغیر بسم اللہ کے پڑھنا ہے۔ تو اس لیے یہ صورت اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے اس صورت کا کوئی دوسری صورت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس صورت میں بھی آقا علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اے حبیب آپ فرما دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو ایک بار پڑھیں تو 100 شہیدوں جتنا ثواب ملتا ہے، اور جب ہم اس کو اتنی تعداد میں پڑھتے ہیں تو خدا جانتا ہے کتنے 100 شہیدوں جتنا ثواب اور کتنی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آگے جو چیزیں پڑھنی ہے، عمل اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ سنتے جائیں گے، دھیان کے ساتھ سنتے جائیں گے تو الحمدللہ انعامات ملتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے اس کے بعد فقط یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی ہے، کیونکہ آپ کا اب نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، تو نئے اسلامی سال سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کر لینی ہے۔ وہ الفاظ فقط اتنے سے استغفر اللہ، استغفر اللہ، 70 حاجتیں تمہاری پوری ہوں گی۔ اب اس میں ایک حاجت اولاد کی، رزق کی، کاروبار کی، کوئی بھی آپ جتنی بھی آپ نیت کرتے جائیں گے 70 تک آپ نیت کریں، 70 پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ذکر جو میں نے آپ کو بتایا ہے جس کے ذریعے گناہوں کی معافی ملتی ہے، اس کو 70 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری صورت جو خاص ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ درود پاک جتنی بار ہم نے شروع میں پڑھا تھا اتنی بار ہی آخر میں پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے فوراً بعد پھر ہم نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ یہ آیات کے اعتبار سے بھی اس کی آیات بھی 7 ہیں، اور اس کو پڑھنا بھی 7 بار ہے، اور اس کے اول بسم اللہ بھی ہر بار پڑھنا ہے۔ اور پھر دیکھیے گا تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔